السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ سے جو پہلے آپ کے آباء و اجداد ان کو بھی پیدا کیا تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی قیمتی اور اہم ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک انڈیا کے اندر ایک آدمی ہے اور وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ جو مندر بنائے گئے ہیں، یہ جو مورتیاں بنائی گئی ہیں، ان کو گرا دیا جائے، ان کو توڑ دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے دہشت گردی پھیلتی ہے، ان کی وجہ سے دنگا فساد ہوتا ہے۔ تو یقین مانیے، اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ پوجا پاٹ ہوتی تھی، اس وقت بھی یہ معاملات چلتے تھے کہ ذرا سی بات پہ جھگڑا۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں اسی حوالہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو، تو ان کے بھی کافی ایسی باتیں ملتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو آپ جن کو پوجتے ہیں، پتھروں کو بنا کے خود ہی بنا کے پھر خود ہی ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، خود ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہو، وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو وہ دے سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کے نفع کے مالک ہیں، نہ ہی وہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بار بار یہ بات سمجھائی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں چلے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو سن لیتے ہیں، اور آپ اسی حوالے سے اس آدمی کی بات سنیں جو کہہ رہا ہے کہ بتوں کو گرا دیا جائے، مندروں کو ختم کیا جائے، ان مورتیوں کو ختم کیا جائے تاکہ دنگا فساد ختم ہو سکے۔ تو ناظرین، پہلے اس آدمی کی گفتگو سنتے ہیں، پھر ہم ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی حوالہ سے گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں لات ماریں گے ہمیں ایسی دان پٹی کی چابی میں، دلت کو وہاں جانا نہیں چاہیے، ہمارا کوئی مندر سے لینا دینا نہیں ہے کسی بھی حالت میں، دلت کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو مندر بنانے کے پکش میں ہے کیا؟ نہیں، کیوں میں مندر میں بنانے کے بعد میں تو کہہ رہا ہوں اس دیش میں جتنے مندر ہیں سب کو توڑ دیا جائے، میں تو کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں اب آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین۔ میں ماشاءاللہ ابھی 42 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین، میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کریں تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین۔ تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں؟ کیوں، آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کے ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم اویدتیم، خدا ایک ہے،
اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے ستا ستا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منتر نمبر 9 ناچستے کسے جنیتا چدیپا. اس ایشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں, اس کے کوئی والدین نہیں. لکھا ہے ستا ستا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منتر نمبر 19 میں نہ تسے پتیما استی. اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں منتر نمبر 3 میں نہ تسے پتیما استی. اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے؟ بھائی صاحب جی اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں. حوالے کے حوالے دے رہا ہوں, آپ نوٹ کیجئے. جی آپ لائبریری میں جائیے, آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا, مہابھارت کا ترجمہ ملے گا, بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے, بائبل ملے گا, بائبل کا ترجمہ ملے گا, قرآن کا ترجمہ ملے گا, حدیث کا ترجمہ ملے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, فری پڑھو. انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا میں. چائے پانی رشوت نہیں ہے, تو کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے, کبھی ٹھنڈا دوں گا کبھی چائے پانی, تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کیجئے. ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے بعد بٹن دباؤ ملیں گا آپ کو. کدھر لکھا ہے مورتی پوجا حرام ہے؟ بٹن دباؤ کمپیوٹر میں نکلے گا باہر. وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, حدیث کے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے, ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس آدمی کی بھی سنی اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس حوالے سے گفتگو سنی. تو ناظرین, اگر قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں, قرآن پاک پڑھیں, آپ سورۃ ابراہیم پڑھیں, سورۃ القصص پڑھیں یا سورۃ طٰہٰ, قرآن پاک کا کوئی بھی آپ مقام پڑھیں, تو اس کے اندر ہر نبی نے آ کر قوم کو یہی واز کیا ہے. کیا کہا ہے؟ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ, کہ اے میری قوم عبادت کرنی ہے اللہ کی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ہر نبی نے یہ پیغام سنایا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء, انہوں نے آ کے اپنی قوم کو یہی واضح و نصیحت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ مورتیاں, ان کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس دنیا والوں کو رہنے کا طریقہ بتایا, حتیٰ کہ یہ بتایا کہ یہ جو پتھروں کی مورتیاں ہیں, یہ جو ان کی آپ پوجا کرتے ہیں, یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے, یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ ہی نقصان کے مالک ہیں. اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی کرنی ہے. تو ناظرین, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, اللہ کا ہر ایک پیغام ہمارے تک پہنچا دیا ہے. تو آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں. نبی ابراہیم علیہ السلام, جبکہ آپ سورۃ انعام کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں. قرآن نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر کہا ہے, اور محدثین نے تارق کہا ہے, اور کچھ محدثین نے یہ کہا ہے کہ جو آزر تھا وہ حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا. لیکن خیر سورہ انعام کے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے. تو آزر جو تھا وہ بتوں کی پوجا بھی کرتا, حتیٰ کہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بت بنا کے فروخت کیا کرتا تھا. اور یہ بھی روح المانی کے اندر لکھا ہے کہ اتنے وہ بت بناتا تھا کہ نمرود نے کہا کہ میرے طرح کا بھی, یعنی کہ میرے سائز کا اور میری طرح کا, میری شکل و صورت کا ایک بت بنا کے چوک کے اندر کھڑا کیا جائے. اب دوسرے بتوں کو نہ پوجا جائے, دوسری مورتیوں کو نہ پوجا جائے, بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ میری مورتی کو پوجا جائے. تو نبی ابراہیم علیہ السلام بھی جب دنیا پہ آئے تو کس لیے آئے؟ ان مورتیوں کو گرانے کے لیے آئے. کیوں؟ ان مورتیوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے, ایک اللہ رب العالمین کو بول چکے تھے,
اس مورتیوں کو وجہ سے ایک اللہ رب العالمین کو چھوڑ چکے تھے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ نمرود کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نمرود کے ساتھ کیا کیا مکالمہ ہوا، حتیٰ کہ پھر نبی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم یہ سارے کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں، ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، تو ہم وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کہنے لگا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بات کی کہ آپ چلے جائیں، میں بیمار ہوں۔ جب وہ سارے چلے گئے تو محدثین نے لکھا نبی ابراہیم علیہ السلام نے، حتیٰ کہ قرآن کے اندر بھی ہے، سورہ ابراہیم نکال لیں، سورہ قصص نکال لیں، سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کریں، تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے سورہ مریم بھی آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ بات واضح مل جائے گی۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا پکڑا ہے، حتیٰ کہ سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کو گرا دیا، اور ایک جو بڑا تھا اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو باتیں ہونے لگی ان کا کس نے کی ہے، تو نبی ابراہیم علیہ السلام کا نام ایک آدمی نے لیا کہ وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں، ان کو بلائیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام آ کر ایک جملہ کہا، کہنے لگے آپ مجھے پوچھ رہے ہو یہ جو سب سے بڑا ہے آپ کا بت ہے، جو مورتی ہے، اس نے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا ہے، اس سے ہی پوچھ لیں۔ تو جب کہ وہ آگے سے قوم کیا کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بڑے شریف ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو بول نہیں سکتے، جو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو دے نہیں سکتے، وہ آپ کا کیا کر سکتے ہیں۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ہر نبی نے آ کے ان مورتیوں کو ختم کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے دنگا فساد بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے ہیں، تو بڑا قیمتی جملہ انہوں نے کہا ہے، کہنے لگے اے حجر اسود سن لے، میں اس لیے آپ کو بوسہ نہیں دے رہا، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ ہی تو نقصان کا مالک ہے، میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کو بوسہ دیا، ورنہ میں آپ کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ میں تمہیں نفع نقصان کا مالک نہیں مانتا، اگر نفع نقصان کا مالک ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ جو لوگوں نے شرک کی طرف چلے ہوئے اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ پاک یہ بھی ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک صرف اپنے رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔